جس شخصیت نے کئی راتوں کی نیندیں حرام کر کے اور کئی دن اسی مشاعرے کے لیے در بدر بھٹک کر کے اپنے آپ کو اتنی محنت کیا ہے کہ تب جا کر کے یہ جو پھول سا گلدستہ یہ محترم جو شہدائے کرام ہیں بڑی محنت سے اور بہت مشکل کے ساتھ یہ لوگ ہمارے نصیب میں آتے ہیں مشاعرے گاہ میں، اور ہم بہت شکر گزار ہیں۔ اب میں اس وقت اس شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں جو دوستی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ساکی ناکا کے زیر تمام قومی یکجہتی کے نام سے جو 21واں عالمی مشاعرہ ہے جشن ہندوستان کے محسن ادب تعلیم نسواں کے علم بردار غریب و نادار بچوں کی ہر ممکن مدد کرنے والے سوسائٹی کے صدر جناب شہنشاہ جذبات جمال خان سے میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں آخری سب پہلے سب سے لے کے آخری سب کے لوگ تالیاں بجا کے استقبال کریں جمال خان صاحب کا۔ میں یہ شعر پڑھ کے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، تم آئے تو اس رات کی اوقات بنے گی، یا تو یہ کہا جائے کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے بھی آؤ گی گلشن کا کاروبار چلے۔ تالیاں بجا کے استقبال کریے محترم عزت مآب عالی جناب جمال خان صاحب کا۔ زندہ باد، زندہ باد ہم جب رہیں گے جب تعلیم یافتہ رہیں گے، زندہ باد ہم رہیں گے جب اپنے سے بڑوں کو پہچانیں گے۔ یہ زندہ باد پر میں نے الفاظ کہہ دیے۔ اسٹیج پر تشریف رکھے مشتہر اور عالمی شاعر عزت مآب جوہر کان پوری صاحب، سبینہ ادیب صاحبہ، لتا حیا صاحبہ، ایک لمبی لسٹ ہے، اور نائب صدر شریف خان صاحب، شمع روشن کرنے والے فتح محمد خان صاحب، افتتاحیہ کلمات کہنے والے مولانا عزیز اللہ خان صاحب، ہمارے سامنے موجود غالب شیخ صاحب، نثار خان صاحب، شیو کمار بھائی، وزیر چاند ملا صاحب، عرفان خان صاحب، بابو بتیلی صاحب، غرض کی نام کتنے لوں، ایک شعر سے میں اپنی بات کہتا ہوں کہ میں سب کی سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا بھی کہتا ہوں، سب کی سواگت کرتا ہوں جو بھی اس محفل میں ہے، سب کی سواگت کرتا ہوں جو بھی اس محفل میں ہیں، کچھ کے نام لبوں پہ ہیں باقی سب دل میں ہیں۔ کیا کہنے ہیں، واہ۔ محترم سامعین، خواتین اسلام، خواتینوں کو پردے میں جب اردو ادب کے لیے آنے میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اردو کی خدمت یہ بھی کرتی ہیں۔ اس کی مثال لتا حیا صاحبہ ہے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ کو ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ہاتھ کو ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے، ورنہ دھاگے کی طرح۔ کیا کہنے ہیں۔ مشاعرہ کرانا ایک مقصد یہ نہیں ہے، مشاعرے میں ہم آپ کو بلا کر اپنی باتیں رکھنا، شعراء کرام کی باتیں کرنا، اردو ادب کی خدمت کرنا، لیکن یہاں سے ایک میسج ہوتا ہے، ہر سال ایک میسج ہوتا ہے کہ کس طرح غریب بیوائیں اپنے گھروں میں رہ کر، پردے میں رہ کر، عزت آفت سے رہ کر اپنے گھروں میں 4 پیسہ کماتے ہیں، اس لیے ہر سال یہاں سے 20 لوگوں کو سلائی مشین دی جاتی ہے۔ زندہ باد، واہ۔ تمام مشینیں یہیں رہتی تھیں، لیکن صرف مثال کے لیے 2 مشینیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ میں مناسب نہیں سمجھا، 1 سال دیا گیا، میں رات میں بہت رویا،
کہ ایک جمال ہے، تجھے اللہ نے دولت دی ہے، یا تیرے پاس ایسے دوست احباب ہیں کہ تجھے پیسہ دیتے ہیں، تو مشین لاتا ہے بانٹتا ہے، لیکن ان کو لا کے منظر عام پر جو تو دیتا ہے وہ بہت ہی غلط بات ہے۔ وہی میں نے توبہ کر لیا کہ کبھی بھی ان کو مشینیں ان کے گھروں تک پہنچاؤں گا، لیکن کبھی ان کو یہاں نہیں بلاؤں گا۔ کیا لاک ڈاؤن میں ہمارے خیر و ملت ہمدرد قوم و ملت عارف نسیم خان صاحب نے جو کارنامہ انجام دیا، کھانا بانٹنے کا، راشن بانٹنے کا، دنوں رات جمال اور پوری ٹیم نسیم بھائی کی چلتی رہی۔ انہوں نے کہیں بھی کورونا کا ڈر نہیں روک سکا، چلتے رہے۔ جمال چلتا ہے، چلتا ہی رہے گا، لیکن اپنے لیے نہیں چلتا ہے، اپنے قوم کے لیے چلتا ہے، اپنے دیش کے لیے چلتا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے چلتا ہے، اپنے قوم کے بچیوں کی تعلیم کے لیے چلتا ہے۔ زندہ باد۔ جمال کے چلنے کا مقصد، جمال کے چلنے کا انداز اللہ جانتا ہے۔ لوگ کیا کیا کہتے ہیں، لیکن اس ایک شعر سے آپ کو سمجھا دوں گا، زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ ہمدرد قوم ملت عارف نسیم خان کچھ دیر میں ہم لوگوں کے بیچ ہوں گے۔ بڑے شعراء میں جوہر کانپوری صاحب آپ کے بیچ ہیں، شبینہ ادیب صاحبہ ہیں، جن کو سننے کے لیے لوگ کئیوں ہزاروں میل سے چل کر آتے ہیں۔ لتا حیا صاحبہ ہیں جو اب کم مشاعروں میں جاتی ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ جمال تمہارا مشاعرہ رہتا ہے، صرف تم مشاعرہ نہیں کراتے ہو، وہاں سے بچیوں کی تعلیم، بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرتے ہو، اس کو میسج کے لیے میں آتی ہوں۔ جمال چلتا ہے، چلتا رہے گا، رکے گا نہیں اپنی سانس بند ہونے تک۔ جس کو جو کہنا ہے، جس کو جو سمجھنا ہے سمجھو۔ اس شعر کے ساتھ، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی پاگل سمجھتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی پاگل سمجھتا ہے، مگر ہے کیا جمال یارو میرا اللہ سمجھتا ہے۔ واہ جمال خان، واہ واہ۔ دوستو، میں اپنی تعریف خود اپنے سے کرنا نہیں چاہتا۔ آج کل پرسوں لوگوں کی اچھائیاں اور برائیاں منظر عام پہ آ جاتی ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ میں نے آج تک کہا ہے کہ کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو، چھوٹا بھی بتا سکتا ہے، بڑا بھی کان پکڑ کے بتا سکتا ہے کہ جمال یہ راستہ غلط ہے۔ میں نے ابھی احساس کیا، مشاعرے میں ہی آپ کے سامنے مثال ہے کہ میں نے اختر بھائی کو 4 اشعار پڑھنا چاہتے تھے، میں نے منع کیا۔ دنوں رات کی تکان، 4 دن کی 4 راتوں کی تکان، سویا نہیں، کیا حال ہے میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، یا تو یہ میرے ساتھ چلنے والی ٹیم جانتی ہے۔ جمال اکیلا نہیں ہے، جمال کے ساتھ اتنی بڑی ٹیم کھڑی ہے، الحمدللہ، جو دنوں رات جمال کا سایہ بن کر چلتی ہے۔ چاہے وہ فائنینشل معاملہ ہو، چاہے وہ حفاظتی معاملہ ہو، چاہے وہ دن کا معاملہ ہو، چاہے وہ رات کا معاملہ ہو، لیکن جمال کو اللہ نے فقیرانہ زندگی گزارنے کے لیے بنایا ہے، اور میں فقیرانہ زندگی گزاروں گا۔ کیا بات ہے، واہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ نسیم خان صاحب، شریف خان صاحب، نفیس خان صاحب، عامر خان صاحب، آصف خان صاحب، یہ سب جمال کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے، جتنی بھی ہو سکتی ہے، دعاؤں کے ساتھ ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ پارٹی لیبل کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں سماجوادی میں تھا، نسیم خان صاحب کانگریس میں تھے، لیکن مجھے کوئی ضرورت، کوئی بھی بات ہوئی تو بولے جمال پارٹی الگ جگہ ہے، تم الگ انسان ہو۔ یہ ہوتی ہے ایک اچھے انسان کی خصوصیات۔ کیا بات ہے۔ ایک اچھے انسان کو ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کمزور کیا ہے۔ مضبوط کر دو اس انسان کو۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے کہنے پہ منہ کی تعریف اچھی نہیں ہوتی، کہا گیا ہے کہ منہ پہ تعریف کرنے والے کی انسان کے منہ پہ دھول مار دو۔
इसलिए उनके ना रहने से पहले कह रहा हूं, लेकिन मजबूत करो। वो सिर्फ साकिना का महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, बैरून ममालिक में भी जब कोई ज़रूरत पड़ी है उन्होंने काम किया है। ये मैं जानता हूँ, मौलाना अब्दुल सलाम सल्फी साहब जो अमीर जमीयत हैं वो जानते हैं कि किस तरह उन्होंने काम अंजाम दिया है। उर्दू अदब बोर्ड के मदरसों को हर साल इतने लाख रुपए जो मिलते हैं वो आरिफ नसीम खानदान की देन है। ये सच्चाई आप सर्च कर लो। जमाल कभी झूठ बात नहीं बोलता। लफ्ज़ ज़्यादा ना कह सकूँगा, मेरे लफ्ज़, मेरी ज़ुबान, मेरे बदन तमाम काबू में नहीं है। 2-3 रातें जागना, लेकिन मैं चल रहा हूँ। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये चराग कई आंधियों पे भारी है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं दोस्तों। अब ज़्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं है। आप का मुशायरा नसीम खान साहब कुछ मिनटों में आपके बीच होंगे, फिर उसके बाद में हम आप के मुअज़्ज़ज़ बाहर से आए हुए शोरा और शायरात होंगे। मैं आपसे इतना इल्तिमास करता हूँ कि आप लोग अपने इलाके में अच्छे से अच्छे इंसान को, खराब से खराब इंसान को आप अपने तौर पर लेकर साथ चलो। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको साथ लेकर चलो। इंसानियत से बड़ी, इंसानियत से अच्छे कोई चीज नहीं होती है। हमारा हिंदू भाई भी पड़ोसी अगर किसी तकलीफ में है तो उसकी खैरगिरी किया करो मेरे यारो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस नबी के हम सब पैरोकार हैं, एक बुढ़िया उनके जब गुजरते थे तो डेली कचरा उठाकर वो डाल दिया करते थे। 2-4 दिन हुआ जब वो बुढ़िया कचरा नहीं डाली, आकाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जरा पता करो क्या माजरा है उनका। बताया गया कि वो बीमार है। जाकर आकाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिमारतदारी की। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। वाह वाह वाह। ये पैगाम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। बेशक। दोस्तों, मैं एक ही चीज कहूंगा कि बहुत हो गया। सब्र के पैमाने लबरेज ना हो जाए, कहीं जमाल की सांसें बंद ना हो जाए। ये सच्चाई है। मैं एक ही चीज कहता हूँ यार, मुशायरा ठीक है, होता रहेगा। गालिब भाई हमेशा मुशायरा कराते रहते। कई एक भाई है, सुलेमान चौधरी साहब है, कभी करा लिए, कभी आरिफ सीए साहब है करा लिए, कभी अंसारुल्लाह चौधरी साहब करा लिए, कभी हमारे अमरुल्लाह साहब करा लिए। गर्ज की बहुत नाम है, किसका नाम लिया जाए। लेकिन मुशायरे से एक मैसेज जाना चाहिए हमेशा। जिस तरह आप सब मिलके करते हैं, ये सिलाई मशीन गरीब बेवाओं बच्चियों में दिया जाता है। तालीम के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया। काउंसलर थे यहाँ पर, काउंसलर थे 3 से 7 बजे तक चला है। 4 बड़े बड़े काउंसलर थे। पूरे स्कूल के 9वीं से लेके 12वीं तक के बच्चे थे। उसमें से हम लोगों ने 250 बच्चों चुना है। दोस्ती एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी और एक और टीम है काविश टीम, वो बच्चों को हम लोगों ने लिया है नाम। इंशाअल्लाह उनको जितनी भी तालीम की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पैमाने तक वो पढ़ सकते हैं, हम लोग उनको तमाम चीज़ प्रोवाइड करेंगे आप लोगों की दुआओं से। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ ज़्यादा ना वक्त लेते हुए। किसने कहा है देश का नेता कहो मुझे? क्या क्या? किसने कहा है देश का नेता कहो मुझे? बेटा हूँ अपने देश का बेटा कहो मुझे। क्या बात है, वाह वाह वाह।